بہت شکریہ آپ لوگوں کا، ہمیشہ کی طرح میں آج آپ کے وہاں اس لیے آپ کو زحمت دی ہے کہ 28/4/2024 کو چھٹی کے دن جج حضرات کی طرف سے، بابر ستار صاحب کی طرف سے ایک پریس ریلیز آتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے۔ بہت اچھی بات ہے، میں نے ڈیمانڈ کی تھی 28 سے پہلے، مہربانی ہے ان کی، انہوں نے جواب دیا۔ اس جواب میں ایک لائن، 3 لائنیں یہ تھی کہ prior to Justice Sattar elevation as a judge of the Islamabad High Court, he had reported to the Chief Justice Islamabad High Court that he was a Pakistani national and had a green card that allowed him to travel to US without a visa۔ ٹھیک ہے جی، جواب آ گیا۔ 30/4/2024 کو میں نے خط لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو، اور اس کی سٹیمپنگ رجسٹر ریسیوڈ کی یہ رہی، اور اس کے بعد میں نے ٹی سی ایس کیا جس کی رسید یہ رہی۔ آج تقریباً 15 دن گزر چکے ہیں۔ 15 دن میں ہم نے جو ایکٹیویٹی دیکھی، اس میں چھٹی والے دن پریس ریلیز آئی، اچھی بات ہے، میں نے اس سے پہلے ڈیمانڈ کی تھی، ریکویسٹ کی تھی۔ اس کے بعد ہم نے خط بھی لکھتے ہوئے دیکھا، کل بھی لکھتے ہوئے دیکھا، پرسوں بھی لکھتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کا جواب نہیں آ رہا۔ اب اس جواب سے ابہام اور بڑھ رہا ہے۔ ایک کنٹروورسی جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، بہت سیدھی چیز ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پرائر، یعنی کہ جج بننے سے پہلے بابر ستار صاحب نے اس وقت کے چیف جسٹس اطہر ملنا صاحب کو رپورٹڈ کا ورڈ یوز کیا گیا۔ اب ہم نے ان سے کہا کہ جی اس کا کوئی قانونی، کوئی ریکارڈ روم کے اندر کوئی چیز ہوگی رائٹنگ میں کہ آپ نے یہ چیز دی ہے، اس کا جواب ہمیں نہیں مل رہا۔ آرٹیکل 19 کے تحت، 19(1) کے تحت غالباً چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آرڈر جاری کیا کہ 19(1) کے تحت ہر پاکستانی یہ بات کسی سے بھی پوچھ سکتا ہے۔ تو میں تو پاکستانی تو دور کی بات، ایک لیجسلیٹر، ایک سینیٹر کو نہیں مل رہا، تو عام پاکستانی کو کیا ملے گا؟ میں ایک عام پاکستانی شہری ہو کے بھی جواب طلب ہوں۔ تو اب ابہام بڑھ رہا ہے، شک و شبہات لوگوں کے دلوں میں آ رہے کہ اس کے پیچھے منطق کیا ہے۔ اب آپ اس کا اگلا مرحلہ دیکھ لیں کہ 1 سال پہلے کوئی چیزیں ہوئیں، 1 سال بعد یاد آ گئی، چلیں جی یاد آ گئی۔ اب یاد آنے کے بعد 1 سال پہلے آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ پھر آپ کی پھر مداخلت ہوئی کل پرسوں کے دن میں۔ تو سر مسئلہ یہ ہے کہ اب کسی پہ الزام لگانے سے کام نہیں چلے گا، اب آپ کو ثبوت، ترازو میں شواہد دینے پڑیں گے کہ کس نے مداخلت کی، کیونکہ مداخلت کی اور کہ شواہد آگے ہم آپ کے ساتھ کھڑے۔ ورنہ تو میں بھی فون اٹھا کے کہوں کہ جی مجھے کسی جج نے کہہ دیا ہے کہ قتل کر دو، تو اس کے اندر کوئی 302 میں کسی کا ٹرائل تو نہیں ہو جائے گا، زبانی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر آگے آپ بڑھیں تو کوڈ آف کنڈکٹ 2 کے تحت، آرٹیکل 2 کے تحت، اس میں ججز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے ہونے چاہیے، اچھی زبان ہونی چاہیے، کسی قسم کی لالچ نہیں ہونی چاہیے، کوشش ہونا چاہیے، محتاط ہونا چاہیے، اور بلیم لیس ہونا چاہیے، یعنی کہ الزامات سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے کسی بھی انصاف اور آئینی سیٹ کے اوپر کسی جج کا۔ تو اب سوال یہ کہ جواب ہی نہیں آ رہا، ابہام، شک و شبہات بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں بتایا جائے کہ کیا ریکارڈ کے اندر لکھا ہے، کیونکہ ہر چیز جو بتائی جاتی ہے میرے آپ سے انکم ٹیکس میں، کورٹس میں، وہ تو شواہد، ثبوت، ریکارڈز، کاغذ۔ نو ورک از ڈن ٹل دا پیپر ورک از ڈن، نو ورک از فنشڈ ٹل دا پیپر ورک از ڈن۔ کوئی بھی کام ختم نہیں ہوتا جب تک کاغذی کارروائی پوری نہ ہو۔ اس حساب سے اس کنڈکٹ کے تحت اگر تو ریکارڈ کا حصہ ہے تو ہمیں دے دیا جائے۔ بابر ستار صاحب نے جو اس وقت کے چیف جسٹس اطہر ملنا صاحب کو لکھا،
اور اگر نہیں ہے, میرا گمان ایسا نہیں ہوگا, لیکن اگر نہیں ہے کوئی ریکارڈ کا حصہ تو اس کے ریپرکشنز ہیں, پھر پریشانی ہے, پھر بہت بڑے کوشچن مارک ہے. آگے چلیں. اطہر من اللہ صاحب جو ہیں جسٹس صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ وہ تاریخی فیصلے کرتے ہیں, تاریخ ان کو ہمیشہ یاد رکھے گی. اور میں ان کے آگے کبھی اپیئر نہیں ہوا, لیکن میرا کیس لگا, مجھے اندازہ ہوا اور مجھے گمان بھی ہوا کہ جسٹس من اللہ صاحب بہت ہی سخت اصول پسند آدمی ہیں. میرا گمان ہے کہ جسٹس من اللہ صاحب جو ہیں وہ کاغذی کارروائی کے اندر, اگر کاغذ میرے کیس میں تو کاغذ تھے نہیں تھے, دیر سویر تھی, ٹرائل تھا نہیں تھا, لیکن پرنسپلی وہ سخت آدمی ہے. قانونی طور پہ وہ کسی ایسی حماقت, کوئی بیوقوفی یا کوئی چیز نہ کرنے دیتے, نہ کرتے. ہمیں تو دو دفعہ سزا ملی, نہ کرنے والی بھی سزا ملی اور دو دفعہ بھی سزا ملی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اطہر من اللہ صاحب, میرا گمان ہے کہ یہ وہ جج نہیں ہیں جو پرنسپلی کسی چیز کے اوپر کپڑا ڈھکنے دے دے. جسٹس من اللہ صاحب, میرا گمان ہے کہ وہ نہیں ہیں جو سیر سرخیوں کے لیے, میڈیا کی زینت بننے کے لیے فیصلے کرتے ہوں. میرا گمان ہے کہ جسٹس من اللہ صاحب بزدل آدمی نہیں ہیں. میرا گمان ہے کہ جسٹس من اللہ صاحب کسی قسم کے پریشر میں نہیں آتے. میرا گمان ہے کہ جسٹس من اللہ صاحب کسی سے رات کے اندھیرے میں نہیں ملتے. میرا گمان ہے کہ جسٹس من اللہ صاحب کسی پرانے خاص سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. میرا گمان ہے کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کسی پولیٹیکل پارٹی سے, ان کے میسنجر سے نہیں ملتے. میرا گمان ہے کہ اطہر من اللہ صاحب کو کسی پارٹی کے لیڈر نے کوئی عہدہ آئینی, قانونی, سیاسی ان کے بچوں کو نہیں کیا. میرا یہ سب گمان ہے کہ اطہر من اللہ صاحب گیلری کے اوپر نہیں کھیلتے. اطہر من اللہ صاحب اس میں بھی ایسی غلطی نہیں کر سکتے جس میں انہوں نے رائٹنگ میں نہ لیا ہو, اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ انہوں نے رائٹنگ میں لیا ہو اور ریکارڈ روم کے اندر یہ چیز موجود ہو. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر جہاں بابر ستار صاحب کے اوپر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ یہ ریکارڈ کا حصہ نہیں, کیونکہ اس وقت وہ جج نہیں تھے. پرائر جب جج نہیں تھے تو انہوں نے بتایا, جج بننے سے پہلے. تو وہ جو ریکارڈ ہے اور جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے جس کے تحت بلیم لیس ہونا چاہیے انسان کو, اس کے تحت وہ ریکارڈ ہمارے پاس پیش ہونا بہت اب ضروری ہے. 15 دن گزر گئے, کس طرح مانگے, کیسے مانگے, کیوں نہ مانگے. پاکستان میں کوئی پاکستان سے بڑا تو نہیں ہے, یہ پاکستان کسی کے باپ کا تو ہے نہیں. جو آپ کے لیے ہوگا وہ میرے لیے ہوگا, جو میرے لیے ہوگا وہ ان کے لیے ہوگا, ان کے لیے ہوگا وہ دوسرے کے لیے ہوگا. اب آ جائیں جو مدعا چل رہا ہے. آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر نوٹس لیا, بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن سر جب ہماری ماں جو اس دنیا میں نہیں رہی, سوشل میڈیا کے ٹرولز وہ سب غلاظت بک رہے تھے, تو اس وقت بھی نوٹس لے لیتے تو پاکستانی قوم کو پتہ چلتا کہ عام عوام کے لیے بھی کچھ ہے. جو ریپ ہوا ہے 2 دن پہلے کراچی میں, اس پہ بھی کوئی نوٹس لے لیتا اور اس پہ بھی کوئی فیصلے سنا دیتا. جو کل ایک بچی کا ریپ کے بعد قتل ہوا ہے پنجاب میں, اس کی دہائی بھی کوئی سن لیتا. جو ماں باپ, بچے, بیوہ, یتیم 40 سال سے دربدر پھر رہے ہیں اپنی پراپرٹیز کے اندر, اس کا بھی کوئی حساب کر لیتا. لیکن چلیں, کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک ہمیں لائٹ ان دا ٹنل دکھائی ہے, انہوں نے بہت ساری اچھی باتیں کی ہیں اور خود احتسابی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی ہے. تو جب سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو جائے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے اس چیز کا. لیکن اسی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کنفرنٹریشن ہے, ایک سچویشن چل رہی ہے جس کے تحت بار بار انٹیلیجنس اداروں کا نام لیا جا رہا ہے. تو بھائی شواہد دینا, شواہد دیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. بٹ اگر شواہد نہیں ہیں اور یہ جو آپ نے بتایا یہ بھی زبانی ہے اور رائٹنگ میں نہیں ہے, تو پھر تو مسئلہ ہے. تو یہ مسئلے کا اب حل یہی ہے کہ قوم چاہتی ہے کہ آپ اتنے بڑے آئینی, قانونی, انصاف کے عہدوں پہ بیٹھے ہیں, تو اس کو کلیریفائی کریں تاکہ یہ منطقی انجام تک پہنچے. اب آ جائیں جی کہ یہ
کیمپیننگ, سوشل میڈیا کیمپیننگ, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کس نے کس کو روکا ہے آج تک؟ سستی روٹی غریب کے لیے ہوئی اسٹے آرڈر. جب 5 روپے سے 40 روپے تک روٹی کے کوئی اسٹے آرڈر. نسلہ ٹاور سڑک پہ بلبلا اٹھے, غریب بچے برباد ہو گئے, ان کے ماں باپ, کوئی سنوائی نہیں. فیصلہ تھا کہ مجھے اس وقت کے فیصلہ دینے والے کا کہ مجھے پرانا کراچی چاہیے. ریکارڈ ایکٹ میں اربوں ڈالر کا نقصان عدالتی نظام نے کر دیا. اربوں ڈالر بھیک مانگ رہے ہیں ہم ڈالرز کی. کیا ہوا؟ 46 سال بعد آپ بھٹو صاحب کی بتا رہے ہیں پھانسی ہو گئی تھی. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمیں پتا تھا. سمبولک سزا کیا دی گئی؟ زرداری صاحب کو 14 سال جیل. کون سا قانون ہے؟ کس قانون کے تحت یہ ہوا؟ نواز شریف صاحب کو پیسے نہ لینے پر بلیک لا ڈکشنری کے تحت نااہل کر دیا گیا. کوئی پوچھنے والا نہیں. عمران خان صاحب کی چلتی ہوئی گورنمنٹ پھر چھٹی والے دن کھول دی جاتی ہے. پریزن مین پابند کیا جاتا ہے کہ نو ووٹ آف کانفیڈنس لیا. چلیں جی, پی آئی اے اسٹے آرڈر, روٹی اسٹے آرڈر, 2700 ارب روپے اسٹے آرڈر, نسلہ ٹاور گرا دو, اس کو جلا دو, اس کو مار دو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کب تک ہم اس طرح چلتے رہیں گے؟ اگر لیجسلیٹر کسی دوسری دوہری ملک کا شہریت نہیں رکھ سکتا اصول, تو اس اصول کے تحت اس لیجسلیٹر, اس سیاستدان کو آپ دوسری سٹیزن شپ نہ رکھنے پہ الاؤ نہیں کرتے کہ آپ سیاست کریں, تو پھر جج دوہری شہریت کے ساتھ کیسے بیٹھے ہوئے؟ سوال ہے نا. آپ کے لیے شراب حلال ہے, ہمارے لیے شراب حرام ہے. مثال ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ اگر لیجسلیٹو ہاؤسز, اسمبلیاں قانون بناتی ہیں اور میاں صاحب کو نااہلی کا کیس اس قانون سازی کے تحت اس پہ ان کو نااہلی سے ختم کر دیا جاتا ہے, جبکہ وہ ٹائم بار تھا, نااہلی ختم کر دی جاتی کہ قانون سازی کی قانون دان نے, قانون کے لیجسلیٹرز نے, ہم نے ایز سینیٹرز, ایز ایم این ایز. تو پھر ہمیں یہ قانون بھی بنانے پڑیں گے. سنگل آؤٹ کر کے جو پاکستان کا جھنڈا لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, جو پاکستان اور پاکستانیوں کی قسمت کے فیصلے کرنے جا رہے ہیں, پروگریسو SIFC کے پلیٹ فارم سے, اس جھنڈے کے نیچے ایک آئین اور قانون, اور ہم نے ایک ڈنڈا بھی دیا ہے ہم کو. اور اس ڈنڈے کا کام یہ ہے کہ بیرونی اندرونی سازش سے, انتشار اور دشمنوں سے بچایا جائے. کیونکہ یہ 90%, 95% ایک ادارہ رہ گیا ہمارے پاس جس کے اندر ڈسپلن, پرنسپل, آنیسٹی ہے. فرشتے وہاں بھی نہیں ہیں, لیکن 5%, 10% یہ واحد ایک ادارہ رہ گیا. تو اگر اس چیز کے لیے انتشار, دشمنی, بغض, وینم, ملک دشمنی, اندرونی بیرونی کے لیے اگر آپ کو آئین اور قانون نے اس جھنڈے تلے ڈنڈا دیا ہے, اس کے اندر پروٹیکشن بھی ہم ہی کریں گے, کیونکہ ہمارے لیے پاکستان امپورٹنٹ ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں. آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ بارڈرز پہ فوجی اور پولیس والے اپنی جانیں دیں گے؟ آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ سیچن کے اندر پروٹیکشن دیں گے اور اپنی انگلیاں گلوا دیں گے, شہادتیں دیں گے اور ہم ان کا تمسخر اڑائیں گے؟ آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے سب کچھ کہ جنہوں نے قربانیاں دی ان کا تمسخر اڑایا جائے, ان کا مذاق بنایا جائے, ان پہ الزامات لگائے جائیں, اور الزامات سچے ہیں اور اس طرح کی انفارمیشن سچی ہیں کہ آپ نے ریکارڈ پہ کوئی چیز دی ہوئی ہے, شواہد رکھے سامنے, ترازو کے اندر شواہد رکھیں.
ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن اگر شواہد نہیں ہیں, جیسے اس خط کا جواب مجھے نہیں مل پا رہا, ٹی سی ایس سے بھی نہیں مل پا رہا, ہر چیز کا جواب مل پا رہا ہے, اس کا نہیں مل پا رہا کہ بھائی آپ نے ریکارڈ کا حصہ جب آپ جج بننے سے پہلے اس وقت کے چیف جسٹس صاحب اطہر مننا صاحب کو آپ نے جو ریکارڈ دیا تھا, آپ کے کل پرسوں کے خط کے مطابق بھی ثبوت 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 اور ثبوت, کاغذی کاروائی, کاغذ پہ ہمیں دیکھنا ہے, ہمیں بتایا جائے. بہت زیادہ مذاق ہو گیا پاکستان کے ساتھ, بہت زیادہ کھلواڑ ہو گیا پاکستان کے ساتھ. آپ ان سب چیزوں کو ایڈریس کریں تاکہ یہ انریسٹ, یہ شک و شبہات ختم ہو. میں امید کر رہا ہوں کہ یہ جواب جلد آئے گا اور آنا چاہیے اور لیں گے انشاءاللہ. لیکن اس ماجرائی سے دور ہوں سب کے سب. پاکستان کو پروگریسو اور ترقی کی طرف اکنامک بلیڈنگ سے ہمیں بچانا ہے. نہ کریں یہ سارے کام, ان کاموں کا کوئی فائدہ نہیں. سوشل میڈیا پہ آپ بالکل قدم لگائیں, لاز بنائیں, سب کچھ کریں, لیکن اپنے لیے نہیں, اپنی ذات کے لیے نہیں, سارے پاکستانیوں کے لیے. میری والدہ جو اس دنیا میں نہیں رہی, ان کو جنت نصیب کرے اللہ میاں, وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھیں تب اصولی, پرنسپلڈ, ایماندار, دلیر, انصاف کرنے والے, فیصلہ سنانے والوں نے مجھے پابند کیا, پینلٹیز لگائیں, پگڑیاں اچھالی. میری ماں اس دنیا سے چلی گئی. اب پاکستان میں کوئی پگڑی اچھالے گا تو پگڑی کا فٹ بال, ہم ان کی پگڑیوں کا فٹ بال بنائیں گے. پیار کریں گے, ڈبل پیار دیں گے, عزت دیں گے, ڈبل عزت دیں گے, احترام کریں گے, ڈبل احترام کریں گے, بدماشی کریں گے, ڈبل بدماشی کروں گا. کلیئرٹی ہے, اسٹریٹ ہوں میں, نہ مجھے لپیٹ سپیٹ کے بات کرنی نہیں آتی. ہمارے اداروں کو نشانہ بنانا جو چاروں طرف سے ہو رہا ہے, اس میں سیاستدان بھی ہیں, بند کریں. انف از انف. اگر یہ فوج نہیں ہوگی تو پاکستان بھی نہیں بچے گا. یہ بارڈروں کے اوپر جو شہادتیں خون دے رہے ہیں, ان کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہاں بیٹھ کے ان پہ تمسخر, کیچڑ, الزامات اور جھوٹ اور فریب, ہر چیز میں ان کو انوالو نہ کریں. اگر ان کی کہیں انوالومنٹ ہے, ثبوت پیش کریں, ہم کھڑے ہوں گے. بیلیں آپ دیتے ہیں, سوال ان سے ہم کر رہے ہیں. جیل آپ دیتے ہیں, سوال ہم ان سے کر رہے ہیں. آپ بیل نہ دیں, کوئی جیپ میں آ کے بٹھا کے لے جائیں, وہ جیپ کے آگے آ جائیں گے. کلیئرٹی رکھیں. اس نے کہا, پردوں کے پیچھے بیٹھ کے بات نہ کریں, کھل کے آگے بات کریں. میں بہت کچھ جانتا ہوں, بہت کچھ سمجھتا ہوں, بہت سارے راز ہیں, بہت سارے شواہد ہیں, بہت سارا ہوم ورک ہے. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ میرا گمان ہے اطہر مننا صاحب سے, کیونکہ میں نے اپنے کیس میں دیکھا ہے, آزمایا ہے. میں تو اپیئر نہیں ہوا, لیکن جو پروسیڈنگز ہوئی وہ بہت اصول پسند ہے. میرا گمان ہے کہ وہ سہ شرخیوں کے لیے فیصلے نہیں کرتے, ثبوتوں پہ کرتے, لکھت پڑھت پہ کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ میرا گمان اس میں بھی ہے کہ وہ رات کے اندھیروں میں کسی پرانے خاص سے بھی نہیں ملتے. میرا گمان ہے کہ وہ کسی لیڈر سے بھی بات نہیں کرتے. میرا گمان ہے کسی لیڈر نے ان کو کبھی کسی قسم کی آفر بھی نہیں دی, نہ ان کے بچوں کے لیے. میرا گمان ہے ان سب چیزوں کا. تو پھر اطہر مننا صاحب جیسے تاریخی فیصلے کرنے والے تاریخی جج سے اتنی بڑی مسٹیک تو نہیں ہو سکتی. سوال دو اٹھ جائیں گے. اگر لکھا ہوا ہے تو ختم, کانسپریسی فنشڈ, کنٹروورسی اوور, جو ہم چاہتے ہیں, تاکہ جج اپنی ریپوٹیشن بلیم لیس ہوئے بغیر, کاشس ہوئے بغیر, کاشسنس کے ساتھ, اللہ کے ڈر سے, اپنی اچھی زبان کے ساتھ, بغیر پگڑیاں اچھالے اپنے منصب پہ رہے, اور ہمیں ڈر نہ ہو کہ فیصلے میں اتنی کوئی مسٹیک تو نہیں ہو جائے گی کہ کہیں ریکارڈ پہ چیز ہے یا نہیں, ایک کیئرلیسنس تو نہیں ہے.
اور اگر الزام کے تحت یا خدا نہ خواستہ یہ ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے اور زبانی ہے اور جج بننے سے پہلے کا ہے، اور چیف جسٹس صاحب اس وقت کہتے ہیں صاحب جج سے چیف جسٹس اسلام آباد کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کا ریکارڈ اگر نہیں ہے تو پھر ریپرکشنز ہیں، کوشچننگ ہے، سوال ہے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو انٹروین کرنا ہوگا. ان سب کو ہمیں اب ایڈریس کرنے کی بہت حد تک ضرورت ہے. مجھے اس سے گمان نہیں ہے، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کہ اگر بابر ستار صاحب کسی چینل پہ کبھی تجزیہ دیتے تھے، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے غالباً جیو، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ آرٹیکلز لکھتے تھے، وہ ان کی زندگی ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے ڈیول نیشنل سے بھی، لیکن اصول اگر میرے پہ ہے تو آپ پہ بھی لاگو ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ لوگ سامنے بیٹھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے قانون کچھ اور ہوگا، میرے لیے قانون؟ اگر آپ کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے تو اس کا جواب دینا. آپ کی اگر سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے اور آپ ایک منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں جج حضرات، جس کے اوپر ہمارا تکیہ ہے کہ آپ انصاف کر رہے ہیں، تو پھر جن پہ آپ نے الزام لگایا سمیت انٹیلیجنس اداروں پہ ثبوت ہمیں فی الفور چاہیے، تاکہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. ہم عدالتی نظام جو زبردست طریقے سے 141ویں نمبر پہ ہے اور جو چھکے چوکے لگ رہے ہیں، 300 بھی کراس کر جائے گا، اس کو ہم نے ریورس گیئر لگانا ہے. 140 138 100 ریورس گیئر لگانا ہے. ان لوگوں کے کیسز کا فیصلہ کرے جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ہمیں بتایا. میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے سامنے پیش ہوا ہوں، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے سامنے پیش ہوا ہوں، جسٹس چیف جسٹس بندیال صاحب کے سامنے پیش ہوا ہوں. میں خدا کی قسم کھا کے آپ کو کہتا ہوں اپنی، کہ آپ جب ایسے لوگ ایسے جج حضرات کے سامنے بیٹھتے ہیں تو آپ کا سینہ اتنا بڑھ جاتا ہے. ان کے قلم میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ آپ کی زندگی کے فیصلے کر دیتے ہیں، کر سکتے ہیں، صحیح یا غلط. لیکن جس طریقے سے وہ آپ سے بات کرتے ہیں، جس طریقے سے پھلدار طرف جھک کے بات کرتا ہے، فرم ہوتے ہیں، پگڑی نہیں اچھالتے، قانون پہ بات کرتے ہیں، سہ سرخیوں کا فکر نہیں کرتے، رات کے اندھیرے میں نہیں ملتے، اپنے آپ کو بکنے کے لیے تیار نہیں کرتے کہ میرے جیسا آدمی جو پریپیئرڈ نہ ہو وہ جائے، اس سے ایک قدم بولا جائے میں 10 قدم آگے بڑھ جاؤں. یہی کام ہے سزا اور جزا کی کرسی پہ بیٹھنے والوں کا، کہ جب سزا ہو تو سزا سے جب بندہ باہر نکلے تو یہ سوچے میرے ساتھ انصاف ہو. یہاں یہ ڈر نہ ہو کہ اگر مجھے کوئی لائک نہیں کرتا، مجھے کوئی پسند نہیں کرتا، میرا کیس میرٹ پہ ہوگا تب بھی اپنی پسند ناپسندیدگی کے اوپر فیصلہ کر دے گا. ان سب چیزوں کو پلیز ایڈریس کریں. ان سب چیزوں کو اب بہت دیر ہو گئی. پلیز مجھے ان سب چیزوں کا جواب 19A کے تحت جو چیف جسٹس صاحب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آرڈر کے مطابق ہے. اور میں آخر میں ان 2 میڈیا ہاؤسز کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ دن چلے گئے جب آپ 2 آئین اور قانون کے ٹھیکیداروں کو ملا کے سیاستدان اور دیگر کو اٹھاتے بٹھاتے تھے. اللہ کا شکر ہے میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ اٹھانا بٹھانا الٹا کر کے لٹانا کس کو کہتے ہیں. پگڑیاں آپ کوئی نہیں اچھال سکتا، پراپاگنڈا منفی انتشار کوئی نہیں پھیلا سکتا. تھینک یو ویری مچ. فیصل بٹا صاحب بتائیے گا، فیصل بٹا صاحب بتائیے گا، آپ نے کہا کہ گمان ہے سر، آپ نے کہا گمان ہے عطر من اللہ صاحب سے کہ آپ نے کہا گمان ہے، کی نہیں ہے آپ کو؟ ان لوگوں کی طرف سے جن کا ترجمان بن رہے ہیں، جن کی آپ دفاع کر رہے ہیں، اس مداخلت کا جو خطرہ ہے اس پہ جناب علی میں نے سوال مس کر دیا، معافی چاہتا ہوں. یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے بھرپور دفاع کیا ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کا جن کے اوپر مداخلت کا الزام ججز نے لگایا ہے، تو ابھی آپ نے ساتھ میں پگڑیوں فٹ بال بنانے کی دھمکی بھی دے دیا. یہ دھمکی آپ کی طرف سے سمجھی جائے کہ بطور ترجمان یا ان کی طرف سے سمجھی جائے؟ دیکھیں جی، اگر آپ جو سوال کر رہے ہیں آپ کے ساتھ بھی ناجائز ہوگا
یا جائز ہوگا, کھڑے ہوں گے نا ہم نے تو, میں نے تو آپ کو کس نے کہا, میرے والد صاحب نے آپ کو آ کے کہا ہے کہ میں ترجمان ہوں کسی کا. میں تو ایک سینیٹر ہوں, لیجسلیٹر ہوں, قانون بناتا ہوں, قانون کی تشریح بھی کراؤں گا, قانون کو امپلیمنٹ بھی کراؤں گا. اگر میرے بنائے ہوئے قانون پہ میاں صاحب کی نااہلی قانون دان کی وجہ سے چینج ہو جاتی ہے, میں نے تو اعتراض نہیں کیا نا, قانون تھا. تو اگر قانون پروٹیکشن دینے کے لیے بنے گا, جو پاکستان کا جھنڈا لے کے آگے چل رہے ہیں, چاہے وہ آپ ہوں, پولیس والا ہو, میں ہوں, میرا بھائی ہو, میں نے تو کسی کا آپ کو نہیں کہا. کس نے آپ کو کہہ دیا کہ میں ترجمان ہوں, یا آپ اس طرح مجھے لے جانا چاہ رہے ہیں کہ میں ترجمان ہی کر رہا ہوں؟ نہ میں نے کوئی دھمکی دی ہے. میں نے آپ سے کہا آپ مجھے گالی دیں گے تو میں آپ کو 2 گالی دوں گا. آپ مجھے پیار کریں گے, میں آپ کو ڈبل پیار کروں گا. آپ مجھے بدماشی کریں گے, میں ڈبل بدماشی کروں گا. میں تو ابھی بھی آپ سے کہہ رہا ہوں, میں آپ سے بھی یہی کہہ رہا ہوں. میری اس میں کوئی ذاتی نہیں ہے. میں تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کے لیے شراب حرام ہے تو میرے لیے حلال نہیں ہو سکتی. اس میں مغازلہ تو نہیں ہے. آپ نے کہا کہ آئین کے تحت, آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ فوج بارڈر پہ جانے دے گی یا سیاسی میں انگلیاں چٹوائے گی. ایک تو زیادہ آئین کے تحت فوج کی ذمہ داریاں کیا ہیں, اور دوسرے کہ کیا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے فوج یا کسی بھی ہم شہری کو کہ وہ لوگوں کے بیڈ روم تک میں جھانکے؟ دیکھیں بہت اچھا آپ کا سوال ہے. اور دیکھیں پرائیویسی انٹروین کرنا کسی کا حق نہیں ہے. کوئی نہ کوئی ادارہ کر سکتا ہے, نہ میں کر سکتا, نہ آپ کر سکتا, نہ کوئی اور کر سکتا ہے. کنڈیم کرتے ہیں اس کو. سوشل میڈیا میں جو کیمپیننگز ہو رہی ہیں کنڈیم کرتے ہیں اس کو. لیکن سر آپ کے اوپر بات آئے گی تو آپ نوٹس لے لیں گے, میرے اوپر بات آئے گی تو نوٹس نہیں ہوگا. میری بھی تو ماں دنیا میں نہیں ہے, میرے لیے بھی کر لیتے, کسی اور کے لیے کر لیتے. جن کے بچے ریپ ہوئے ہیں ان کے لیے کر لیں, جو سسک سک کے مر رہے ہیں ان کے لیے کر لیں. روٹی سستی ہوئی ہے تو مجھے آپ کو شاید فرق نہ پڑتا ہو, اللہ کا احسان ہے ہم پر. لیکن جن کو اگر 1 روٹی کی جگہ 2 روٹی مل رہی تو اس پہ اسٹے آرڈر تو نہ دینا. آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہماری پگڑیاں اچھالیں گے تو ہم آپ کی ڈبل پگڑیاں اچھالیں گے. جی بابر ستار نے تو ایجنسیز کا ذکر کیا ہے کہ ایجنسیز یہ سب کر رہی ہیں, مداخلت کر رہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر, تو آپ ایجنسیز کی نمائندگی کر رہے ہیں. میں نے انڈیویجول آپ کو جماعت کی میں آپ کو میرے خیال سے شاید میری اردو میں اتنی کلیئرٹی نہیں ہے, آپ کو شاید لگ رہا ہوگا میں فرینچ میں بات کر رہا ہوں. میں نے یہ کہا کہ آپ سمیت آپ کے اگر آپ میری پگڑی اچھالیں گے میں آپ کے پگڑی کا فٹ بال بنا دوں گا. اس میں ان جنرل سب کے لیے, ان جنرل ایٹ لارج سب کے لیے, کوئی میڈیا ہاؤس, کوئی لیکس, کوئی ڈکلیئرڈ انڈکلیئرڈ, کوئی جج, کوئی فوجی, کوئی پولیس والا, کوئی بیوروکریٹ, کوئی میڈیا, کوئی بزنس مین پگڑی نہیں اچھلیں گے, نہ ان کی نہ ہماری. فیصل صاحب بتائیے گا, آپ نے کہا کہ اطہر من اللہ صاحب کے حوالے سے بڑی چیزیں لسٹ گنوائی اور کہا گمان ہے, کیا آپ کو ان پہ یقین, آپ کو ان پر یقین نہیں ہے؟ دوسرا دبئی لیکس کے حوالے سے آپ نے 2 دن پہلے ہمن بیر کے پروگرام میں کہا کہ ایک ڈان لیکس کے طرز کا آنے لگا تھا, کیا آپ کو پہلے دن میں دیکھیں آج جو ہے میں فوکس اس کے ہوں, میرے خیال سے وہ جو تہلکے کو ہلکے میں جو بدل دیا وہ تہلکا تو نہیں رہا, ہلکا رہا جو بھی ہے, اور اس کا تسلسل کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر آپ نے یہاں مثال کے طور پہ پی ٹی وی کا بورڈ لگا ہوا ہے, اب آپ کہیں اوہ 60 ممالک نے پی ٹی وی نکال دیا, تو بھائی پی ٹی وی کا بورڈ لگا تھا, اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے. اگر میں نے کوئی چیز ڈکلیئر کی تو آپ نے نکال لیا, تو میری ڈکلیریشن سے جو میں نے کاغذ دیا, کاغذ جو کاغذ میں لکھ دیا وہ آپ نے بتا دیا. تو لیکن اس کی کانوٹیشن اور اس کی ساری گیم جو ہے وہ گیم میں کل آپ کے سامنے ایکسپوز کر چکا ہوں. ہم کلیئر نہیں. آپ قانون بناتے ہیں اور آپ امپلیمنٹ بھی کروائیں گے. آپ نے کہا جو مجھے دھمکی دے گا میں اسے دھمکی دوں گا, کیا یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ عدالتیں ہیں ہمارے سسٹم میں نے کہیں بھی دھمکی کا لفظ نہیں کہا. میں بڑے آپ نے کہا پگڑیاں اچھالوں گا, آپ نے کہا الٹا لٹاؤں گا. نہیں میں نے آپ غلط دیکھیں میرے بھائی, میری ریکویسٹ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں اپنی بات سے نہیں ہٹ رہا. میں نے یہ کہا کہ آپ مجھ سے پیار سے بات کریں گے, میں آپ سے ڈبل پیار کروں گا. آپ مجھ سے احترام سے بات کریں گے, میں ڈبل احترام کروں گا. آپ مجھے عزت دیں گے, میں آپ کو ڈبل عزت دوں گا. آپ مجھ سے بدماشی کریں گے, میں اپنی بساط میں ڈبل بدماشی کروں گا. اب آپ بدماشی کریں گے تو جب آپ غیر قانونی چاہے آئیں گے تو میں اس وقت جواب دوں گا کہ میں قانونی بدماشی کرتا ہوں, میں مورل بدماشی کرتا ہوں. اسپیسیفک نہ پکڑے نا, ان جنرل ایٹ لارج جو ایشو ہے اس کی طرف رہے. جسٹس صاحب آپ کو گمان ہے کہ وہ کسی قسم کا ایسا اسٹیپ نہیں اٹھا سکتے, وہ انصاف کے ساتھ جو ہے انصاف کے تمام تقاضے پورے کر رہے ہیں, آخر اس کے پیچھے یہ جو سب ہو رہا ہے اتنے عرصے سے, اس کے پیچھے ہے کون؟ یہ بڑا زبردست سوال کیا, خوش کر دیا آپ نے آج پریس کانفرنس میں سوال کر. یہی تو ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ کون سا ایک انتشاری ٹولہ ہے جو ملک کو سب مل کے, اس میں ایک نہیں ہے, اس میں 2 نہیں ہے, اس میں ایک کنسورشیم ہے جو یہ
इंतशारी टोला लेके पाकिस्तान को उस जगह पे जा रहा है। इसीलिए तो मैं आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ कि आप सब, हम सबको मिलके खड़े होकर, अब हमें ये नहीं सोचना कि आपके घर में या मेरे घर में कोई, आपके घर में कोई मसला होगा तो मेरी, आपकी माँ बहन बेटी मेरी माँ बहन बेटी होगी, मेरे मुखालिफ भी होंगे तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप पीपल्स पार्टी का कुछ होगा तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, पीटीआई के साथ खड़ा होगा, मैं साथ खड़ा हूँ। इसका मतलब है कि आपके डिफरेंसेस अपनी जगह पे हैं, लेकिन माँ बहन बेटी या सैंटिटी, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि आप मेरे मुखालिफ हैं, आप मेरे साथ हैं। हमें यूनिटी के साथ चलना है, इस इंतशारी टोले से पाकिस्तान की जान छुड़ानी। वाडा साहब, आपने कहा है कि आईन और कानून में, आपने कहा है कि आईन और कानून में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आईन और कानून में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि फौजी या पुलिस वाला जो है वो बॉर्डर के ऊपर जो है वो शहीद होगा या गोली खाएगा। तो ये आईन और कानून में कहाँ लिखा हुआ है कि वो कारोबार करेंगे, बिजनेसेस करेंगे और प्रॉफिटेबल होंगे वो भी? देखो, अगर आपको ये लग रहा है, उसके भी बिल्कुल आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल इसको अग्री करते हैं, इसको रिस्पेक्ट करते हैं। अगर नहीं लिखा हुआ और गैर कानूनी काम उसके अंदर हो रहा है, आप निशानदेही करें, सबूत रखें, हम आपके साथ हैं। कोई इसमें दो राय तो नहीं है। सर ये बताएं कि आपने बात की है, आपने बात की है कि हेडलाइंस के लिए जो है बहुत से काम हो रहे हैं और हम लोग भी देखते हैं, लेकिन एक आम आदमी की अगर बात करें, रेप की बात करें तो उसमें हमें ये चीज़ कमी नजर आती है। तो कल जो चीज़ होने जा रही है, खान साहब को दोबारा जो है ख्वाहिश पे लाया जा रहा है वीडियो लिंक पे, तो क्या वो मामला भी तो हेडलाइंस के लिए तो नहीं, किधर उसका बैकग्राउंड ये तो नहीं है कि कहीं वो भी कोई ख्वाहिश ऐसी हो कि वो भी हेडलाइंस की ज़रूरत बने? देखिए, मैं तो उस पर भी कॉमेंट नहीं कर सकता, कल जब होगा तो उसकी बात ज़रूर करेंगे। लेकिन आमिर इलियास राना साहब हैं, हमारे उस्ताद हैं, बहुत ज़बरदस्त ब्यूरो चीफ हैं, मेरे उस्तादों में से। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि जस्टिस अत्तर मिनुल्लाह साहब ने जब बेल दी नवाज शरीफ की, तो उन्होंने 50-60 रिपोर्टर्स को बुला के कहा कि भाई मेरे बच्चे भी हैं। मैंने नहीं कहा, इलियास राना साहब ने कहा। अब ऐसी बात अगर है, और इलियास राना साहब हमारे उस्तादों में से, उनका अल्लाह ने उनको बड़ी इज़्ज़त दी है, बड़े बर्बाद आदमी हो, कि आप सब भी बहुत इज़्ज़त करते हैं। तो इस तरह की क्वेश्चंस के ऊपर जवाब तलबी तो बनती है। देखिए, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं, हम किसी के साथ नहीं, हम हक़ के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरा क्रिटिसिज्म भी चलता है, लेकिन मेरी ज़ाती लड़ाई आप लोगों से नहीं है। डिसएग्री टू एग्री हम करते हैं, कभी करते हैं, कभी नहीं करते। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आपका इंसाफ का, आइन और कानून के तहत इंसाफ अगर पट्टी पे नहीं आएगा, पाकिस्तान कभी पटरी पे नहीं चढ़ सकता। आप इसमें तेल के कुएं पैदा कर दें, आप दूध की नहरें बहा दें, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा फैसल बाबर साहब, आप भी इस वाक़े में करो एज अ पार्लियामेंटेरियन, ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पैगाम कुछ मखसूस जजेस के लिए है, पॉलिटिशियंस के लिए है, मीडिया के लिए है, या सब के लिए है जो क्रिटिसिज्म करते हैं? और दूसरा सवाल, ग्रैंड डायलॉग की बात अब पार्लियामेंट में भी हो रही है, राना ने भी ऑफर की, क्या आप इस हक में है कि ग्रैंड डायलॉग अब होना चाहिए? देखिए, मैं बड़ा स्पेसिफिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आया हूँ, और मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़ा स्पेसिफिक 2 जजेस, बाबर सत्तार साहब और अत्तर मिनुल्लाह साहब के लिए की है कि मैंने सवाल किया है, 15 दिन हो गए हैं, 19A के तहत मुझे जवाब दें, और जवाब जब आएगा, 15 दिन हो गए, जब बाकी खतूत खताब हो रहे हैं, इल्ज़ामात लग रहे हैं, इंक्वायरियाँ चल रही हैं, हेयरिंग चल रही है, वहाँ 2 लाइन का जवाब दे दें कि भाई ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड नंबर रूम नंबर 42 के अंदर जाएंगे तो फाइल नंबर 34 के अंदर ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, बात खत्म, चैप्टर क्लोज, वो दिया, ठीक है। अगर नहीं,